حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے کم و بیش تقریباً 20 سال حکومت کی اور 57 سال کی عمر میں انہوں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف تاریخ اسلامی کے فاتحین میں شامل ہیں بلکہ تاریخ انسانی کے عظیم فاتحین میں بھی شامل ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی کے بہترین دوست تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین کرد تھے۔ آپ ہی وہ عظیم شخص ہیں جنہوں نے 90 سال کے طویل عرصے کے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں موجود فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا۔ سلطان صلاح الدین 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی وہ عظیم جرنیل تھے جنہوں نے حدین کے مقام پر 7 صلیبی بادشاہوں کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ بہادر سلطان تھے جس پر حسن باللہ صبح کے سپاہیوں نے عیسائیوں کے کہنے پر 3 بار قاتلانہ حملہ کیا تھا، لیکن ہر بار اللہ نے سلطان کی حفاظت فرمائی، جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ تینوں مرتبہ سلطان اکیلے تھے۔ سلطان ایوبی کا عدل اس حد تک مشہور تھا کہ عیسائی بھی انصاف کی خاطر دربار میں آیا کرتے تھے۔ سلطان کے دور میں شہر میں کثیر تعداد میں ہسپتال بنائے گئے۔ سلطان کے دور میں مصر امیر ترین شہروں میں شامل ہوتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو اپنے ہر دل عزیز استاد نور الدین زنگی کے بیٹے کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی؟ کہ سلطان نور الدین زنگی کا بیٹا الصلح صلیبیہ کے کہنے پر سلطان ایوبی کے خلاف ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک سچے عاشق رسول تھے۔ 1186 عیسوی میں جب عیسائیوں کے ایسے ہی ایک حملے میں جس میں رینارڈ نے یہ جسارت کی، اس نے بہت سے عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے حجاز مقدس کا رخ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینارڈ کا تعاقب کرتے ہوئے اسے حدین میں جا لیا۔ یوں 1187 عیسوی میں حدین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی مارے گئے۔ اس جنگ میں رینارڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینارڈ گستاخ رسول تھا اور صلاح الدین ایوبی نے اسے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ حدین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کا رخ کیا اور ایک ہفتے کی خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ یوں بیت المقدس پورے 90 سال کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور فلسطین میں ایک حکومت قائم ہوئی۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا شاندار کارنامہ تھا۔ سلطان نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ سلطان ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر ظلم نہیں کیے، جو کوئی حکمران شہر میں قبضے کے بعد کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سلطان نے فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دی اور جو غریب فدیہ ادا نہ کر سکتے تھے ان کے فدیے کی رقم سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک العادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس میں فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیح حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی، اور یوں سارا فلسطین سلطان اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور بیت المقدس پر تقریباً 761 سالوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کہرام مچ گیا اور ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان نے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ کی۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، وہ بھی اس جنگ میں شامل تھا۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ یہ لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور ایکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا، جبکہ سلطان صلاح الدین نے تنہا ایکا کی حفاظت کے تمام انتظام مکمل کیے۔ ایک واقعے میں تو 10,000 صلیبی بھی مارے گئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا
چونکہ کسی اور اسلامی سلطنت نے سلطان کی مدد نہ کی، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا۔ سلطان صلاح الدین پوری کوشش کے باوجود مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکے۔ بالآخر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے کے وعدے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا اور مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت مل گئی کہ وہ تمام اسباب و اشیاء لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے وعدہ خلافی کی اور محصورین کو قتل کر دیا۔ ایکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اصل خان کا رخ کیا۔ اصل خان پہنچنے تک عیسائیوں کا سلطان کے ساتھ 11 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ ان سب میں اہم معرکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے بہادری اور جواں مردی کی مثالیں قائم کی، لیکن کسی بھی حکومت نے بالخصوص بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہٰذا سلطان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ واپسی پر سلطان نے اصل خان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ عیسائیوں کا اگلا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس لشکر کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس صلیبی جنگ میں عیسائیوں کو سوائے ایکا شہر کے کچھ حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس لوٹ گئے۔ رچرڈ شیر دل سلطان کی بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائی میں سلطان نے عیسائیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ عیسائی آج بھی سلطان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک بار سلطان کے نچلے دھڑ میں پھوڑے نکل آئے، جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی سلطان کے جہاد میں کوئی فرق نہیں آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک سلطان گھوڑے پر بیٹھے رہتے اور جنگوں میں حصہ لیتے رہتے۔ سلطان کو خود بھی تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے، جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں تو ساری تکلیف جاتی رہتی ہے، اور اس سے اترنے پر پھر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب سلطان اپنے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات، سونے اور چاندی کے برتن شامل تھے۔ سلطان نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لینے کی بجائے بیت المال میں جمع کروا دی۔ موجودہ دور کے ایک مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بہت تعریف کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ سلطان اور اس کے ہم عصر بادشاہوں میں عجیب فرق یہ تھا، بادشاہوں نے جاہ و جلال کے ذریعے عزت پائی، مگر سلطان نے عوام سے محبت، ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوبی کے نام پر ایوبی سلطنت کہلاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قریبی دوست اور اس وقت کے مورخ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی صرف 2 ہی خواہشات تھیں، ایک کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کرے، اور ان کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ سلطان ایوبی کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فلسطین کی فتح کے بعد حج ادا کیا جا سکے، مگر سلطان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ کہ سلطان کے پاس اتنے پیسے ہی نہ تھے کہ سلطان حج کے لیے جا سکے۔ ان کی ذاتی جیب خالی تھی۔ مصر، شام، فلسطین کا عظیم سلطان جس کے قدموں میں سلطنت کے خزانے تھے، وہ حج کو بھی نہ جا سکا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔